مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام عامر مصطفیٰ ہے۔ عامر بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی میں ضلع حفظ آباد سے۔ حفظ آباد سے آئے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ وہاں پہ ہمارے ماچیمہ بھائی بڑے ایکٹیو ہیں۔ ہاں ماچیمہ صاحب۔ اچھا یہ بتائیں ویسے آئے کدھر ہے؟ بس علی بھائی کو دیکھنے کا اور سننے کا لائیو، ویسے تو بہت ٹائم سے سن رہا ہوں، لائیو دیکھنے کا بہت شوق تھا، جذبہ تھا، تو انشاءاللہ آج ملاقات بھی ہو جائے گی اور لائیو سن بھی لیں گے۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ جی پیدائشی فرقہ جو ہے وہ پیدائشی تو بریلویت میں ہے، بریلویت، ٹھیک ہے۔ اور 2005 تک ایسا سمجھے کہ بریلویت میں ہی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنے گاؤں سے باہر جانے کا موقع ملا، گجرانوالہ میں آئے۔ اچھا تو گجرات۔ 2005 میں فرسٹ ٹائم اہل حدیثوں کا تعارف ہوا، فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ جس علاقے میں میں ہوں ادھر صرف بریلوی حنفی یہی ہیں اور کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو 2005 میں پہلی بار مجھے تعارف ہوا اہل حدیثوں کا، ان کی مسجد میں جانا آنا ہوا نماز کے لیے، تو وہ رفع یدین وغیرہ جو کرتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ طریقہ تھا ان کا، تو میرے لیے تو بہت ایک نئی چیز تھی۔ پھر اس کی تحقیق کی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو اپنا اہل حدیث ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ دعوت وغیرہ تو دیتے ہیں۔ نماز کے مجھے تو ایک عجیب سی لگی نا، تو پھر میں نے اس کی تحقیق کے لیے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے رفع یدین کے جو حوالے ہیں وہ دکھائے۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح پھر میں واپس اپنے گاؤں گیا، تو ان علماء سے بس یہ سلسلہ شروع ہو گیا، رفع یدین شروع ہو گیا۔ رفع یدین والا جو ہے اس مسئلے کے اوپر۔ بالکل صحیح۔ تو پھر الحمدللہ اسی ٹائم میں نے تحقیق کی، تو بہت ہی جلدی میں نے تو یہ چیز شروع کر لی تھی، رفع یدین وغیرہ جو ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو چلتے چلاتے 2000 ابھی تقریباً جتنے بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا، تقریباً سب سے میں پرانا ہوں۔ 2014 اور 15 میں مجھے تعارف انجینئر بھائی کا ہوا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ پہلے میں یوٹیوب کیسے تعارف ہوا؟ میں ویسے ہی یوٹیوب کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ 2005 اور 6 سے نا مجھے دین کا لگاؤ بہت زیادہ ہو گیا، تو کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہے نا، کوئی بھی چیز ہے میں اس کو یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، سرچ کرتا ہوں۔ اچھا اس وقت کن کو سنتے تھے دین کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بہت میرے فیورٹ جو عالم اور اسکالر ہو گئے تھے نا 2005 کے بعد، اہل حدیث کچھ عالم تھے، مثلاً سید سبطین شاہ نقوی صاحب، صحیح ہے، تو سیف الرحمان راشدی صاحب، صحیح ہے، اسی طرح لاہور والے دونوں بھائی سمجھ لیں، حافظ عمر صدیق صاحب بہت میرے فیورٹ سننے میں۔ اور اس کے بعد تو اپنا 2014 اور 15 میں اب تعارف ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ پھر ان سے جو تعارف ہوا نا حافظ زبیر علی زئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب، ماشاءاللہ میرے ابھی فیورٹ، اور ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا۔ جب آپ نے انجینئر صاحب کی پہلی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ بھی اہل حدیث ہے؟ نہیں، میں کوئی بھی جو عالم فرسٹ ٹائم سنتا تھا نا، میں اس کو پہلے تھوڑا سرچ کرتا تھا کہ یہ ہے کون سے لائن کا، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سرچ کیا پھر آپ نے؟ ہاں جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے یوٹیوب پہ آتے تھے، لیکن ان کا تھوڑا سٹائل جو ہے نا امامہ شریف اور یہ چیزیں دیکھ کے نا میں ان کو تقریباً حنفیت میں سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کو تو میں چھوڑ چکا تھا نا، حنفیت کو اور بریلویوں کو، صحیح ہے، تو بس آگے نکال دینا۔ بس چلتے چلاتے میں نے سوچا ان کو سنے تو صحیح، پھر میں ایک سرچ اس چیز پہ کرتا تھا کہ بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نماز کا طریقہ یا درس کیا دیتا ہے، اس سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی لائن میں ہے۔ تو تقریباً فرسٹ ٹائم میں نے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو لیکچر سنا ہے نا، وہ 70A اور 70B سمجھ لیں۔
ٹھیک ہو گیا. پھر چلتے چلاتے بہت کچھ کھلا. حسینیت اور جدیدیت کا جو فرق ہے اس نے میرا دماغ کھول دیا کہ اہل حدیث ابھی کس پٹڑی پہ ہیں اور انجینئر صاحب کی کیا دعوت ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا جب آپ اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے ان کے ساتھ تھے, انہی کے اندر تھے, تب آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ ان کے اندر ناسبیت پائی جاتی ہے, یا یہ لوگ اہل بیت سے اس لیول کا وہ جو اظہار محبت ہے وہ نہیں کرتے؟ اس وقت نہیں فیل ہوتا تھا؟ نہیں, سنا تھا ان کے اوپر جو بدنامی ہے نا یہ چیز کی کہ یہ یزیدی ہیں, یہ سنی تھی. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا حسینیت اور یزیدیت, اس کا جو ایک تحقیقی پہلو سمجھ لیں, اس چیز میں نہیں گھسے تھے. بس وہی سمجھ لیں کہ اس تقلید سے ہٹ کے تقریباً سمجھے کہ یہ بھی ایک تقلید ہی ہے کہ آپ نے علموں کو فالو کرنا, ان کے پیچھے چلنا. تحقیقی مائنڈ وہ نہیں تھا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننے کے بعد بنا. صحیح ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے ناطہ جڑ گیا انجینئر صاحب سے. اچھا یہ بتائیں کہ گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں, ان کا پوزیشن کیا ہے سر؟ گھر والوں کرتے ہیں جی, گھر والوں کو دعوت تو 2005 اور 6 سے ہے. میری سمجھ لیں کہ ایک اپنے علاقے سے اپنی برادری میں صحیح ہے, ایک سمجھ لیں کہ وہ دشمنوں کی نظر سے ہی وہ لوگ تو دیکھتے ہیں نا. کیونکہ میں تو جب سے مجھے پتا چل گیا نا کہ نماز جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ ہے, میں نے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے رفع یدین تو ڈنکے کی چوٹ پہ شروع کر دیا تھا. اور اتنی مخالفتیں صحیح ہیں نا, جتنے یار دوست وغیرہ جو بھی محفلیں تھی سب کٹ گئی الحمدللہ. اللہ کے فضل سے جس دن سے مجھے دین کا تعارف ہوا ہے نا, کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. پھر اس کے بعد تو 2005 میں یہ ہوا اور 2008 میں میں چلا گیا دبئی. اس ٹائم سے کنٹینیو ابھی تک میں دبئی میں ہی ہوں. اور عرب کنٹریاں جو ہیں وہ تو الحمدللہ ادھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. سعودیہ بھی گئے ہوں عمرہ وغیرہ پہ بھی, تو وہی اول ٹائم پہ نماز ہے رفع یدین ہے, کوئی اس چیز کی مجھے ادھر ٹینشن نہیں ہوئی. بالکل صحیح. اور گھر والوں کو تو دعوت دے رہے ہیں, باقی ہدایت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے. ابھی تک تو بس مخالفتیں ہی چل رہی ہیں. اچھا یہاں پہ رہ کے جو آپ نے کہا مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, کوئی ایسا واقعہ کوئی فرینڈ سرکل میں, کوئی فیملی میں اس دعوت کو لے کے کہ ابھی کون سی سائڈ پہ لگ گیا, کوئی جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ عوام کو پتہ چلے؟ ہاں جی سر جی, یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ جب سے مجھے قرآن و سنت کا تعارف ہوا اس ٹائم سے میں اپنے گھر والوں کی بھی دعوت دے رہا ہوں. اور گھر والوں تقریباً جب نئے تھے تو ایک حساب سے میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا مجھ سے جو سیکنڈ ہے وہ عالم ہے بریلوی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, تو تقریباً ہم عمر یہ 1-2 سال کا فرق ہے. اچھا, تو وہ بھی ساتھ میں اپنا پڑھ رہے تھے. اچھا, تو میں بھی یہ تحقیق لے کے چل رہا تھا. اچھا, تو گھر والوں کو وہ دعوت تبلیغ کرتے تھے. ظاہر ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بریلویت ہے, تو میری وہ اتنی کو خاص چلتی نہیں تھی. ایک بار تو مجھے بس گھر والوں نے بھی وہ کیا بولتے ہیں نا کہ میرا کھانا برتن الگ کر دے کہ یہ چھوڑو یہ گیا ابھی لائن پہ, تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس تحقیق ہے, آپ حق کے راستے پہ ہیں, تو انشاءاللہ ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوتی بالکل بھی. اور ہدایت تو اسی کو ہی ملنی جس کو اللہ پاک نے دینی ہے. کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک دے دے ہدایت اپنے گھر والوں کو بھی اور دوستوں کو بھی, فیملی ممبر کو بھی. اللہ پاک ہی ہدایت دینے والا. بے شک جی, بے شک. چلو جی, یہ بتائیں فرسٹ ٹائم آئے؟ جی فرسٹ ٹائم آیا. چلو جی, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. جی جزاک اللہ. ابھی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. ابھی آپ بیٹھے جی. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.